اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے، الا الصوم، سوائے روزہ کے۔ روزے کا ثواب اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملے گا، مگر روزے پر کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ فرمایا اس کو میں نے سیکرٹ رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمرہ بند کر کے کھا لیا ہو، پی لیا ہو، اور باہر آئے ہو، منہ کو پوچھ کے آئے ہو، اور چہرہ ایسا لٹکائے ہو جیسے لگ رہا ہو سب سے بڑے روزے دار آپ ہیں۔ تو روزہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، سیکرٹ معاملہ ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، میرا بندہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، میرے لیے اپنا پانی چھوڑتا ہے، اور میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ لہٰذا اس روزے کا کیا بدلہ ہے یہ میں ہی بتاؤں گا۔ اور روزے کا ایک بدلہ میں آپ کو بتا دوں، ایک ثواب بتا دوں۔ جنت میں 8 دروازے ہوں گے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک گیٹ الگ سے بنایا۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا، اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے روزے دار لوگ جائیں گے، اس دروازے سے 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والے جائیں گے۔ شام ہو گئی، افطار کا ٹائم آ گیا، آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، مت کیجیے ایسا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ افطار کا ٹائم 6 بجے ہے، کوشش یہ کیجیے 5:30 بجے گھر آ جائے۔ بیوی سے کہہ دیجیے تجھے جو بھی افطار کا آئٹم بنانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے بنا کے آرام سے بیٹھ جا۔ افطار کے آدھا گھنٹہ پہلے بیوی بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائے۔ اور یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے اپنی مرادیں مانگیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب روزے دار افطار کے ٹائم دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے، 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، ودعوت الصائم حتی یفطر، اور افطار کرنے کے ٹائم، افطار کرنے کے وقت تک روزے دار کی دعا، روزے کی حالت میں جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے روزے کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا ذکر کیا وہی دعا کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے بندے میری بات مان لیں اور میرے بندے میرے اوپر ایمان لے آئے، میں ضرور ان کی دعا کو سنوں گا۔ تو رمضان میں خوب دعائیں کرو میرے پیارے ساتھ۔ اور آگے بڑھیں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ ہدی للناس، جو پوری مانوتا کے لیے مارگ درشک بن کے آیا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ لے کے آیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں، ہدایت کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ مولانا اسلم حقانی صاحب بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے ان کے ساتھ، وہ مجھ کو میسج کرتے ہیں، میں واٹس ایپ کھول رہا ہوں، میسج دیکھ رہا ہوں، کوئی ریپلائی نہیں کیا میں نے۔ مولانا نے پھر میسج کیا، میں نے پھر میسج دیکھا، کوئی ریپلائی نہیں کیا۔
اور واٹس ایپ تو بڑا ہوشیار ہے، وہ بتا بھی دیتا ہے کہ میسج سین ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ 2 بار 3 بار ایسا ہوگا، مولانا اسلم حقانی صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے، عبد الغفار صاحب تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مجھ سے اتنا اچھا تعلق ہے، اتنی اچھی دوستی ہے، میں بار بار میسج کر رہا ہوں، وہ میرے میسج کو اگنور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستی ٹوٹ جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ 1-2 مرتبہ آپ اپنے کسی دوست کا میسج جان بوجھ کے اگنور کر دیں تو دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ دنیا والوں، یہ قرآن اللہ کا آخری میسج ہے، یہ لاسٹ اینڈ فائنل میسج ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ آپ کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہے اور ایک بار بھی اللہ کا میسج آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ او گنہگاروں، تمہارے دلوں پر جو گناہوں کی دھند چھائی ہے، تمہارے دلوں پر گناہوں کی جو بادل چھائے ہیں، آؤ قرآن کو پڑھ لو، یہ قرآن تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اس قرآن سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے، اس قرآن سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پہ بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ وہ قرآن اسی رمضان کے مہینے میں اترا تھا میرے پیارے ساتھی، اس لیے اس مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ گزارو میرے ساتھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، پوری دنیا سے ان کے پاس طلبہ آتے تھے اور حدیث کا علم لیتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک اعلان کر دیتے تھے 1 مہینہ میرا مدرسہ بند رہے گا، 1 مہینہ حدیث کا درس بند رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں امام صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، آپ نے مدرسہ کیوں بند کر دیا، آپ نے حدیث پڑھانا کیوں بند کر دیا؟ امام مالک کہتے ہیں او لوگوں، قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، 1 مہینے کے لیے مجھے چھوڑ دو قرآن کے ساتھ، میں 1 مہینہ قرآن کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس 1 مہینے میں حدیث کا درس نہیں دوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن کو پڑھوں گا، پڑھاؤں گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پڑھیں، اور قرآن کو 3 طریقے سے پڑھیں۔ ایک تو قرآن کی نارمل تلاوت کیجیے، قرآن کو ایسے ہی پڑھیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر آپ نارمل بھی اس کو پڑھیں گے، بغیر ترجمہ کے بھی پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک حرف بھی اگر قرآن کا پڑھیں گے تو 10 نیکی ملے گی۔ ایک پارہ پڑھیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ میرے پاس کیلکولیشن نہیں۔ 10 پارہ پڑھیں گے کتنی نیکی ملے گی؟ میرے پاس اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن کی ایک تلاوت تو نارمل کیجیے، اور دوسری تلاوت قرآن کی تدبر والی کیجیے، سمجھ کر کے کیجیے، غور کر کے کیجیے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب قرآن پر غور کرنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ موبائل آپ کا لاک ہو جاتا ہے، جب تک اس کا پاسورڈ نہ ڈالے موبائل کا لاک نہیں کھلتا ہے۔ موبائل پہ پیٹرن لاک جب تک نہ ڈالا جائے موبائل کا لاک نہیں کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے دلوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے تالے ہمارے دل پر پڑے ہوئے ہیں کہ رات رات بھر تقریریں سننے کے بعد بھی ہماری برائیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کا پاسورڈ کیا ہے؟ دل کا پیٹرن لاک کیا ہے؟ دل کے تالے کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن پر جب غور کریں گے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کے تالے کھل جائیں گے۔ تو ایک تلاوت کیجیے نارمل، اور دوسری تلاوت کیجیے ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور تیسری تلاوت کیجیے عملی تلاوت۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجیے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ کے دل میں خیال آیا قرآن مجھے زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، میں ذرا پتہ کر لوں میرے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے۔ آپ فوراً اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔
قرآن کہتا ہے کہ آپ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کیجیے۔ آپ نے جب اس آیت کو پڑھا کہ لوگوں سے بھلی بات کیجیے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن مجھے لوگوں سے بھلی بات کرنے کا حکم دے رہا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر جب کوئی حکم آپ دیکھیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈرائیور صاحب ہمارے پٹنہ سے آئے ہوئے ہیں، کہیں ہم لوگ جب راستے میں چلتے ہیں نا تو اسپیڈ لمٹ بنی رہتی ہے۔ اب ڈرائیور بیچارے ہماری اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے ایک کیمرہ آیا، فوراً انہوں نے بریک مارا، اسپیڈ سلو۔ میں نے پوچھا بھائی یہ اسپیڈ کیوں سلو گئی؟ انہوں نے کہا مولانا آگے دیکھیں کیمرہ لگا ہے، کیمرہ کیچ کر لیتا ہے، راستے میں بریکر آ جائے، آپ جتنے بڑے بھی رائڈر ہیں، بریکر آنے کے بعد آپ کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ٹریفک رولز جو بنے ہیں یہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے بھی ڈرائیور ہو جائیں، آپ کو گرین سگنل پر آپ کو بھاگنا ہے اور ریڈ سگنل پر گاڑی کو روک دینا ہے۔ زندگی کے ٹریفک میں اور زندگی کے سفر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اسٹاپ ہونا پڑے گا، بہت ساری جگہوں پر آگے بڑھنا پڑے گا، اور کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں اسٹاپ ہونا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کو پڑھا کرو تو قرآن کے سگنل کو فالو کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدتمیز آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین انک ما تاتینا بالجزل، آپ ہمیں کوئی تحفہ تحائف نہیں دیتے، ولا تحکم بیننا بالعدل، اور آپ ہمارے ساتھ انیائے کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان جو بہت بڑے انصاف پرور تھے اور بہت نیک انسان تھے، حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا، چہرہ بالکل لال ہو گیا اور غصے کے مارے تھر تھر کانپنے لگے، اور قریب تک کہ حضرت عمر اس بدتمیز انسان کو کوئی سزا دے دیں۔ حضرت عمر کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے بندو تم نیکی کا حکم دیا کرو اور معاف کر دیا کرو اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ اے امیر المومنین، قرآن کہتا ہے کہ جاہلوں کو نظر انداز کر دو، اے حضرت عمر یہ آدمی جاہل ہے، اس کو نظر انداز کر۔ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی گئی، حضرت عمر کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، بالکل کول ڈاؤن ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اور حدیث کی الفاظ بخاری کی روایت ہے وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور حضرت عمر قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھی تو اسٹاپ ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے، وہ قرآن کے سگنل کو فالو کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب قرآن کو پڑھو تو عمل کی نیت سے پڑھو، قرآن کوئی حکم دے تو اس کو مانو، قرآن کسی چیز سے منع کرے تو اس سے رک جاؤ۔ اور ایک آخری چیز رمضان کے تعلق سے بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ایسی دعا ہے کہ رکشہ چلانے والے کو بھی آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، ایک مزدور کو بھی آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، اگر میں جان جاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، کون سی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اے اللہ کے رسول میں اس رات میں کیا پڑھوں گی؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم یہ پڑھا کرو، کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، ہم نے رمضان کی طاقت میں اللہ سے روزی روٹی نہیں مانگی، ہم نے بچوں کی تندرستی نہیں مانگی، ہم نے اچھا گھر نہیں مانگا، ہم نے اچھا کاروبار نہیں مانگا، ہم نے دھن دولت نہیں مانگی، ہمیں اللہ کے نبی نے مانگنے کا حکم کیا دیا؟ اللہ سے معافی مانگو۔ میرے پیارے ساتھیو، رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے۔ کوشش کرو رمضان میں رات میں کوئی ٹائم نکال لو، کمرہ بند کر لو، وضو کر کے آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا دو۔ کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے
سامنے روک کے کہو اے اللہ میں گناہوں کی پوٹلی لے کے آیا ہوں، اے اللہ گناہوں کی بہت بڑی گٹھری لے کے آیا ہوں، اے اللہ میرے بہت سارے پاپ ایسے ہیں جو صرف تو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار میں بھی تو تیرا گنہگار بن رہا ہوں، میں بھی تو تیرا خطا کار بن رہا ہوں، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ رمضان کو توبہ کا مہینہ بناؤ میرے ساتھ، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور اگر سچے دل سے آپ نے توبہ کر لی تو انشاءاللہ نبی کی دعا آپ کو ملے گی۔ نبی نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ کے نبی نے تین بددعائیں کی تھی، تین بددعائیں کی تھی۔ آپ نے کہا کہ بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ نبی نے بددعا کی اور جبریل نے آمین کہی، جبریل نے بددعا کی، نبی نے آمین کہی۔ اور دوسری بددعا جو حضرت جبریل نے کی تھی، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یہ جبریل کی بددعا تھی جس پر نبی نے آمین کہی تھی۔ اور تیسری بددعا یہ تھی جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے نبی کی اور جبریل کی بددعا کے حقدار نہ بنیے، دعا کے حقدار بنیے اور کوشش کیجئے کہ رمضان ہمارے گناہوں کی مغفرت کر کے جائے۔ میرے ساتھیوں، 2026 کا سن 1447 ہجری کا رمضان ہم کو ملنے جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے حیات باقی رکھی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم نہیں جانتے۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ رمضان میں ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں ایک رمضان اور دے رہا ہے، ہمیں اللہ اپنے آپ کو سنوارنے کا، سدھارنے کا ایک موقع اور دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کیجیے کہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آنے والے رمضان میں ہمیں نیکی کے تمام کاموں کی طرف توجہ دینے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کی تمام اقسام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خاص طور سے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے موبائل کو اور سوشل میڈیا کو کم سے کم ایک مہینے کے لیے تھوڑا آرام دے دو میرے بھائی۔ یہ رمضان کی راتوں کو انسٹاگرام کے ریلز پر اللہ کے واسطے برباد مت کر دینا، رمضان کے مبارک دنوں کو فیس بک اور انسٹاگرام پر برباد مت کر دینا۔ ہو سکے تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایک مہینے کے لیے بند کر دو، یا بند نہیں کر سکتے تو بہت کم کر دو، اور اپنا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ گزارو، نیک عمل کے ساتھ گزارو۔ انشاءاللہ ایک مہینہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اپنے اندر ایک خیر و برکت کے اثرات دیکھیں گے۔ ہمارے عزیز مولانا اسلم حقانی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جاتے جاتے آپ الفلاح سوسائٹی کے لیے تعاون کی بھی اپیل کرتے چلے جائیں۔